وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. پوچھئے اس کتاب کو کس نے نازل کیا جو موسیٰ لے کر آئے اور وہ لوگوں کے لیے باعث نور و ہدایت تھی. وہ جسے تم نے کاغذ کر کے بکھیر رکھا ہے اسے ظاہر بھی کرتے ہو لیکن زیادہ چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادے. فرمائیے ہاں اللہ نے نازل کی پھر انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ غفلت اور ہٹ درمی کا کھیل کھیلتے ہیں. دو تین باتیں ذرا غور کے ساتھ ہم سمجھنا چاہیں گے. پہلا جملہ ترجمہ سنتے ہی لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی, اللہ کی قدر نہیں کی. کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. کیا پس منظر تھا جس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہ کلام نازل فرما رہا ہے؟ دلچسپ عنوان ہے, سنیے. یہودیوں کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار, بھائی ہمارے ہاں لفظ چلتا ہے علماء, ان کے ہاں لفظ چلتا ہے احبار. علماء احبار, یہ جناب یہ صدر المدرسین ہے, یہ استاذ العلماء ہے, ان کے ہاں حبر الاحبار. اگر کوئی عالم بہت ہی بڑا ہوتا تو اسے حبر الاحبار کہا جاتا تھا. یہ ایک لفظ ہے مذہب میں استعمال ہوتا, یاد کیجئے. تو یہودیوں کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار یعنی بڑا مفتی صاحب ان کا جو تھا, اس کا نام تھا مالک ابن سیف, کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرنے کے لیے آئی. مناظرہ نہیں, مجادلہ, لڑائی جھگڑا. ماننا ہے نہیں ہے, لڑائی کرنے کے لیے آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام یہاں سے شروع فرمایا, عالم کو مخاطب کیا. میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی. کیا تورات میں تو نے یہ دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے ان اللہ یبغض الحبر السمین؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے. کیا تو نے یہ پڑھا, دیکھا ہے کہ نہیں؟ وہاں دیکھا. مبغوض عالم ہوتا ہے جو موٹا ہوتا ہے, پڑھا تو نے؟ کہنے لگا ہاں تورات میں لکھا ہوا ہے. حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ تو خود موٹا عالم ہے, تو پھر خود مبغوض ہو گیا. اس پر اسے بڑا غصہ چڑھ گیا اور غصے کے مارے جو ساتھ آنے والے یہودی تھے ان سے کہنے لگا کچھ نہیں ایویں اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی, یہ بندہ کچھ بھی نہیں, آؤ چلیں اپنے گھر. کوئی شے اللہ نے نازل نہیں کی, انکار کر دیا, سب کچھ کا انکار کر دیا. عالم نہیں تھا, استاد العلماء تھا, پتہ تھا سارے اوصاف جو تورات میں لکھے ہیں مصطفیٰ میں پائے جا رہے ہیں. اور تورات کی ایک بات پر غصہ کھا کر چلا گیا اور کہنے لگا. اب اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے. اپنا پیٹ چھوٹا کر, تو الٹا وہ اس بات پر جو ہے وہ ناراض ہو کر چلا گیا. اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے, اللہ نے اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے. ایک بات. دوسری بات, جو باتیں پہلی شریعت میں ہوتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ ساری کی ساری اسی طرح ہماری شریعت کے اندر بھی ہوں. یہ بات لازمی نہیں ہے. کچھ باتیں اللہ نے رہنے دی اور کچھ ختم کروا دی. مثلا شراب پہلی شریعتوں میں تھی, اب اس شریعت میں نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک جنم کی بہن اگلے جنم کے بھائی کے ساتھ شادی کر سکتی تھی. بھائی بہن کی شادی, ایک سال یہ پیدا ہوئی اگلے سال بھائی پیدا ہوا, شادی ہو سکتی تھی. اب ہمارے ہاں 10 سال کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ان کی شادی آپس میں جائز نہیں. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کہی کہ کل کو آپ لوگوں نے گلی کوچوں محلوں میں جانا ہے, آپس میں شرارتیں نہ کرتے رہنا. مسلمانوں کے اندر کوئی عالم آپ کو تھوڑا کوئی موٹا نظر آئے تو ساتھ یہ جملہ بولنے لگ جاؤ. ویسے یہ یہودیوں کی بات تھی, یہ تورات کی کہانی ہے, یہ اسلام کی کہانی نہیں ہے کہ جس عالم کو دیکھو اس بیچارے کا جسم تھوڑا سا بڑا ہے تو ساتھ ہی بولنے لگ جاؤ ان اللہ یبغض الحبر السمین. اللہ تعالیٰ موٹے عالم سے بغض رکھتا ہے, مبغوض جانتا ہے اسے. تو یہ اپنے علماء کے لیے کم از کم یہ ہماری شریعت کی کہانی نہیں ہے. بر موقع رک کر کے وہ دروازہ بند کیا ہے جہاں سے شیطان آپ کو علم کی توہین کروا سکتا ہے. مذہب کا مسئلہ یاد رکھو, یہ فتاوی جات کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, اگر کسی عالم کی توہین کی جائے اس کے علم کی وجہ سے, جملہ علم کی وجہ سے, چونکہ یہ عالم ہے لہذا اس کی توہین کرو, تو علماء کرام نے کہا یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. توہین کی علم کی وجہ سے, تو علم تو قرآن کا نام ہے, علم تو سنت کا نام ہے, تو قرآن کی وجہ سے توہین کرنا کسی کی یہ کفر ہو جاتا ہے. میں نے رک کر کے مزید آپ کو یہ مسئلہ اس لیے کہنا چاہا کہ بڑے محتاط رہیں, اپنے علماء کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں.
اچھا، ایک تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ کی خدمت بیان کرنی تھی. دوسرا تجعلونہ قراطیسا، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی ہے. دیکھو جو تورات ہم نے دی تھی، انہوں نے اس تورات کو کاغذ کر لیا. قراطیسا کاغذ کر لیا. یہ کہانی آپ بالکل آج نہیں سنو گے. کاغذ کر لیا. قرآن کو جیسے قرآن کو کاغذ کر دو، یہ کیا معنی ہوا قرآن کو کاغذ کرنا؟ تورات کو انہوں نے کاغذ کر لیا. ہوتا یہ، اب یہ علماء تھے، پڑھا تو انہوں نے ہوا تھا تورات میں سب کچھ. تو جس عالم کو تورات میں اپنے متعلق جو باتیں اچھی لگتی نا، وہ اتنے کو کاغذ نکال کر کہتا تورات بس یہی ہے. دوسرے عالم کو 2-3 چیپٹر اچھے لگے تو وہ کہتا تورات بس یہی ہے. تیسرے کو تورات کے 2-4 چیپٹر اور اچھے لگے. ہر ایک کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے وہ ابواب، چیپٹرز، کاغذ، کوئی کہتا تورات یہ ہے تو ساتھ کچھ پلس کر دیا، کوئی کہتا تورات یہ ہے، کوئی کہتا تورات یہ ہے. تو رب کائنات نے کہا دیکھو ان کا حال دیکھو، انہوں نے میری کتاب کا کیا حال کیا ہے. تجعلونہ قراطیسا، انہوں نے میری پوری کتاب کو کاغذوں میں تقسیم کر دیا ہے. 10 چیپٹر اس کے پاس ہے، 5 چیپٹر اس کے پاس ہے. وہ کہتا ہے یہ تورات ہے، یہ کہتا ہے یہ تورات ہے. یہ حال یہودیوں نے اپنی کتاب کا کیا ہوا تھا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. اور یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اسے نازل کیا، برکتوں والی، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس کے آگے تھیں، اور اس لیے کہ آپ ڈر سنائیں ام القریٰ والوں کو بھی اور انہیں جو اس کے گرد ہیں. اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. قرآن کی شان سنی ہے، یہ کتاب برکتوں والی کتاب ہے. میں آج جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے گزشتہ رات کی ایک شرمندگی اندر سے کاٹ رہی تھی. قرآن تو برکتوں والی کتاب ہے، قرآن جہاں کھلے گا برکت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ شرمندگی مجھے یہ کاٹ رہی تھی. رات کو وہ جو مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو میرا جو وزیر خزانہ تھا تو اس کو میں نے کہا بھی مہمان زیادہ ہیں. وہ بڑا تجربہ کار آدمی ہے. وہ کہنے لگا نہیں جی جتنا میں نے پکوایا پورا ہو جائے گا. وہ 450 پیکٹ تقسیم ہوئے تو مجھے اطلاع ہوئی کہ 70-80 خواتین بچ گئی ہیں، انہیں کھانا نہیں ملا، اور 100 کو مرد بچ گئے ہیں، انہیں کھانا نہیں ملا. مجھے اس بات کی شرمندگی ہوئی. مجھے اصل میں ہے ماجرا یہ تھا کہ میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ شاید کوئی 400-500 بندہ مجھے چاہیے تو اتنا ہی ہوگا، لیکن وہ معاملہ اللہ پاک کی طرف سے 600 سے بھی تجاوز قرآن پاک سیکھنے والوں کا ہوا ہے. تو اب نیکسٹ انشاءاللہ العزیز جب آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا تو اللہ کے فضل سے آپ اگر 800 بھی اس دن ہوئے تو آپ 800 ہی کو پیش کیا جائے گا. وہ میری طرف سے آپ معذرت قبول کر لیں. وہ اسیس کرنے میں مغالطہ لگ گیا کہ مہمان کتنے کو ہیں. تو یہ قرآن پاک کی برکت کا اظہار. جب مجھے شرمندگی ہوئی تو ساتھ ہی مجھے یہ جملہ میرے سامنے تھا، کوئی بات نہیں، یہ قرآن ہے ہی برکت والی چیز. اس میں 10 بلاؤ گے تو 12 آ جاتے ہیں، 12 بلاؤ گے تو 13 آ جاتے ہیں. ایک تو پھر میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا نیچے خواتین کے روم میں وہ 40-50 گدیاں پڑی ہوئی ہیں، کشنز، گدیاں، صوفے کی. اب یہ سارا ہے ٹھنڈا، تازہ ابھی یہ سبق شروع ہونے سے 8 دن پہلے تو یہ پلستر ہوا ہے، فرش ڈلا ہے 2 دن پہلے. اب ٹھنڈا یخ میرا مدرسہ ہے اس وقت. لیکن اللہ پاک آپ لوگوں کا بھلا کرے. قرآن کی برکت اور قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے چھٹیاں نہیں کرتے ہو، بلکہ وہ گھروں سے گدیاں اٹھا کر ساتھ لے آتے ہو. چلو ہم گدیوں پر بیٹھ جائیں گے. اب میں اتنی گدیاں کیسے آپ کو پرووائڈ کروں؟ وہ 40-50 نیچے پڑی ہوئی ہیں، کچھ اوپر. آپ گھروں سے گدیاں لے آتے ہو اور لیکن ناغہ نہیں کرتے ہو. میں یہ قرآن کے اس جملے سے معزوز ہو رہا تھا، مولا واقعی اتنے 100 سالوں کے بعد بھی ہم ٹوٹ پھوٹ گئے، گندے مندے ہو گئے، لیکن پھر بھی تو نے اپنے بندوں کے دل میں قرآن کی کیسی برکات کا اظہار فرمایا ہوا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. تو ہو گیا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا یہ کہا میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اور اس سے جس نے کہا ان قریب میں بھی اللہ کے نازل کیے گئے کی مثل نازل کروں گا. اور کاش دیکھے تو جب ظلم کرنے والے موت کی تلخیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، نکالو اپنی جانیں، آج کے دن تمہیں ذلیل کر دینے والے عذاب کی
سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ پر ناحق کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے روکشی کرتے تھے۔ آج کے سارے سبق میں احکام ذرا کم واقع ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہمارا سبق جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ کافی آگے تک نکل گیا۔ ہم آدھے سبق سے بھی تجاوز کرنے والے ہو چکے ہیں۔ وہ احکام کم ہوں، انبیاء پاک کے ذکر زیادہ آ گئے، ان کے اسماء گرامی آ گئے تو بہت ساری آیات سمٹ گئیں، لیکن یہ بات سمجھیے، ترجمہ پہلے سمجھیں، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ مراد سے یہ حصہ کس کے متعلق نازل ہوا؟ یمن کا ایک علاقہ ہے یمامہ، یمن کا ایک علاقہ ہے یمامہ، وہاں ایک شخص پیدا ہوا تو اس کا نام تھا مسیلمہ اس کا نام تھا، تو کذاب تھا، جھوٹا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے جانے کے بعد 30 بندے دعویٰ کریں گے، کلہم دجالون کذابون، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کس بیانی سے کام کر رہے ہوں گے۔ 30 لوگوں نے دعویٰ کرنا ہے کہ میں نبی ہوتا ہوں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین، سب نبیوں کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان پہلے آپ سماعت جانتے ہو پہلے سے بھی، حضور رحمت عالم کے بعد کسی طرح کا، یہ جملہ کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جو کہے وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، لعنتی ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ؟ تو اس نے کہا جی میں نبی ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب سنیں، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے، اوحی الی، مجھ پر وحی آتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ وحی کوئی نہیں اس کی طرف آتی، جھوٹ بولتا ہے۔ جو قرآن پاک کا بیان سنا کہ رسول اللہ کے دور ہی میں جبکہ وحی ابھی اتر رہی تھی، رب کائنات نے کہا کہ محمد پاک کے سوا کسی کی طرف ہم نے وحی بھیجی نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وحی اتری ہے ہماری طرف؟ تو ایمان والوں اپنا ایمان مضبوط رکھو، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو کہے میں نبی ہوں وہ اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور وہ خود کافر ہے۔ نبی ہونا تو درکنار، وہ خود کافر ہے، بدمعاش کہیں کا، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ، اور دوسری ایک اور کہانی سنیں۔ ایک اور بندہ، اس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، یہ نئی بات ہے آپ کے لیے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اس طرح کا نازل کر سکتا ہوں جس طرح کا اللہ نے نازل کیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ آئیں ذرا یہ کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی سرح اسلام قبول کیا، کاتب وحی تھے، اس وقت کاتب وحی تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوا۔ کیا تھا وہ؟ جیسے آپ نعت پڑھتے ہو نا، تو نعت سنتے سنتے کئی بار وہ ہر نعت کا جو اگلا شعر ہوتا ہے وہ اس کا اختتام ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے آج دن کو کوئی نعت پڑھو نا یار، جلدی سے بتاؤں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا۔ اب یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ ایک طرح کے ہو گئے۔ جو بندہ ایک نعت سن رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے تو نعت خان اگلے لفظ نہ بھی بولے نا، اسے سمجھ آ جاتے ہیں کہ اب کیا کہنے والا ہے۔ مثلا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، میں ابھی تیرا کہا نہیں لیکن آپ سمجھ گئے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب یہ تیرا میں نے کہا نہیں لیکن آپ کو سمجھ آ گیا، وہ یار اب یہاں تیرا ہی آئے گا۔ ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو ہے کافی اشارہ، میں نے تیرا کہا نہیں لیکن سمجھ میں آ گیا۔ تو ہر علاقے میں ہر زبان والے انہیں کچھ باتیں کچھ جملے سمجھ آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ یہ میں نے گراؤنڈ قائم کیا بتا سکوں کہ ہوا کیا تھا۔ تو یہ تو تخلیق انسانیت کی آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ، پھر یہ اور پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا، لوتھڑا بن گیا، بوٹی بن گئی۔ یہ جو 18ویں سپارے کی آیت ہے۔ تو جب یہ آیت لکھ رہا تھا تو لکھتے جو بالکل اس کا آخری حصہ تھا نا، تو وہ عرب تھا، عبداللہ بن ابی سرح عرب کا بڑا، ظاہرہ حضور نے کاتب رکھا ہوا تھا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، دانا تھا تو کاتب رکھا ہوا تھا نا۔ تو آیت کا آخری حصہ ابھی اس نے لکھا نہیں تھا، حضور نے لکھوایا نہیں تھا، تو پہلے ہی اس کے منہ سے نکل گیا وہ ماحول کو دیکھ کر کہ اب کلام اگلا یوں ہونا چاہیے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بڑی برکتوں والا ہے، کتنا اچھا اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ ادھر اس کے منہ سے یہ نکلا نا کہ یہ ہونا چاہیے آخر میں، تو حضور نے ادھر وہی لکھوائی، لکھنا آگے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ادھر اس کے منہ سے یہ نکلا، ادھر حضور نے بھی یہی کلمات لکھوا دیے۔ اب جب یہ ہوا تو بس گمان غلط ہو گیا اپنے متعلق، کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا اللہ نازل کر سکتا ہے میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ دیکھو میں نے وہی کہہ دیا جو اللہ نے کہا، تو میں بھی اللہ کی طرح نازل کر سکتا ہوں۔ یہ چلی کہانی پیچھے۔ تو
چنانچہ اس نے جب یہ کہا تو ظاہر ایمان ختم، تو مجلس شریف سے جدا ہوا اور مرتد ہو گیا، چلا گیا، بھاگ گیا. اور جب حضور کی مجلس سے اٹھا تو اس کے بعد کبھی بھی قرآن کے جملوں جیسا ایک جملہ بھی یہ کہہ نہ سکا، سمجھ نہ سکا تھا کہ اگر میری وہ وجدان کھلا ہوا ہے تو صحبت رسول کی وجہ سے کھلا ہوا ہے، میرا ادراک اگر کام کر رہا ہے تو حضور کی مجلس کی برکت سے کر رہا ہے. یہ سمجھ نہ سکا، مرتد ہو کر چلا گیا. پھر زندگی بھر کبھی قرآن کے مطابقت کھاتا ہوا جملہ بول نہ سکا. تو پھر آخرکار یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں مکہ فتح ہونے سے قبل پھر واپس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک کہانی چلی، صحابی تھے، پھر وہ مرتد ہو گئے، پھر وہ دوبارہ اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے نواز دیا. تو مولا کائنات نے کہا دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک تو وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی اللہ کی نازل کی ہوئی کلام کی طرح میں بھی نازل کر سکتا ہوں. ان دونوں سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ ایک نئی کہانی تھی جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. اور تیسری چیز وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. بڑا خطرناک عنوان ہے. میں دونوں تصویریں آپ کے سامنے لاتا ہوں کیونکہ میرے پاس تھوڑی سی گنجائش ہے، احکام چونکہ کم ہے نا آج، تو میں دونوں تصویریں آپ کے سامنے لاتا ہوں. رب کائنات نے کافروں کے موت کا وقت بیان کیا اور جو اللہ کے دربار کے مقبول بندے ہیں ان کے موت کا وقت بیان کیا. اچھا، کافروں کا حال تو یہ ہے جب مرنے لگتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے باہیں کھولتے ہیں، باسطو ایدیہم، باہیں کھولتے ہیں، اخرجوا انفسکم، باہر نکل، ڈانٹتے ہیں کافر کی روح کو، ڈانٹتے ہیں اخرجوا انفسکم. روح، حضور نے فرمایا روح دبک کر مارے ڈر کے نیچے گھس جاتی ہے، پاؤں کی طرف. نکلنا ادھر سے ہوتا ہے نا سر کی طرف سے، تو وہ مارے ڈر کے پاؤں کی طرف چھپتی ہے میں بچ جاؤں کہیں. لیکن وہ فرشتے باسطو، ہاتھ پکڑ، ہاتھ لمبا کر کے تو پھر اس روح کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کھینچتے ہیں. اس کھینچنے کی کیفیت حضور نے یوں فرمائی کہ جیسے ایک گلا دوپٹہ، ہم پنجابی میں کہتے ہیں چھاپا، ککر کا ایک بڑا سارا ٹان ہو، کانٹے ہوں تو ہم اسے پنجاب والے چھاپا کہتے ہیں، چھاپا. تو وہ گلا دوپٹہ چھاپے پر پھیلا کے ڈال دیا جائے اور پھر ایک طرف سے کھینچا جائے تو چر چر کی آواز آتی ہے. تو میرے حضور نے فرمایا کافروں کی روحیں ایسے جاتی ہیں. فرشتے ڈانٹتے ہیں، باہیں کھولتے ہیں، وہ ڈر کے مارے دبک جاتی ہیں. تو پھر جب کھینچتے ہیں زور سے تو وہ چر چر کی طرح تکلیف سے وہ باہیں نکلتی ہیں. اور ایک اور نقشہ دیکھو، ادھر دیکھو، مولا کائنات نے کہا یا ادھر فرشتے ادھر بھی آئے تھے لیکن فرشتے ادھر بھی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں ترجمہ کروں گا اپنے ماحول میں. رب کائنات نے کہا کچھ ایسے بندے بھی تو ہیں نا ہمارے، فرشتے آتے ہیں اگر کہتے ہیں جناب جانا نہیں، آؤ چلیے آؤ نا جناب چلیے اللہ کے پاس، اللہ راضی ہے نا، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. راضیتن، آج تک آپ نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ راضی ہے. مرضیتن، اب وہ ویلا آ گیا کہ اب اللہ آپ کو راضی کرنے والا ہے. آؤ نہیں، ڈرنے کوئی گل نہیں ہے. راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی. ویسے بندہ قبر میں جاتا ہے اکیلا ہوتا ہے، اکیلا، لیکن قرآن ایسے بندوں کو اعلان کروا رہا ہے نہ اکیلے نہ ہو سو، اللہ نے بندے اگے ہوسان فادخلی فی عبادی، آؤ ان میں جا کر رہو نا، اللہ کے بندوں میں رہو. تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے بندے کہاں جائیں گے؟ میں وادخلی جنتی، وہ تو سیدھے جنت ہی میں جائیں گے نا. تو یعنی کتنا نقشہ ہے، قرآن نے کافروں کا بھی کھینچا اور ایمان والوں کا بھی کھینچا. اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ والا بنائے جن کو فرشتے آ کر اس طرح کی صدائیں دیتے ہیں. ایک اور منظر بھی ہے 24ویں سپارے میں پڑھیں گے ہم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. جن لوگوں نے کہا رب اللہ ہے، ڈٹ گئے، جم گئے، حالات انہیں پلٹا نہ سکے، زندگی بھر استقامت اختیار کی، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نہ ڈرنے نے کوئی گل نہیں، لا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، جدھر جا رہے ہو وہاں کی بھی فکر نہ کرو، وابشروا بالجنہ. ہمیں اللہ نے کہا کہ روح بعد میں نکالنا، پہلے بتانا کہ اللہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ استقامت نصیب فرمائے. لیکن یہ تاثیریں قرآن پاک کی محفل کی ہیں، قرآن پاک کی مجلس کی ہیں.
آیتیں آپ نے سنی، ایمان اندر سے ٹھنڈا بھی ہوا، تازہ بھی ہوا، دل کے اندر ایک رغبت بیدار ہوئی. اللہ یہ مجلسیں قرآن پاک کی محبت والی، حدیث پاک کی محبت والی، اللہ ان علماء کو آباد شاد رکھے. کوئی کہیں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں حدیث کھول کر بیٹھ جاتا ہے. یہی ہے نا حضور کے دین کے چوکیدار. اللہ ان سب علماء کو بھی آباد شاد رکھے اور آنے والوں کو بھی آباد شاد رکھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. بے شک تم آئے ہمارے پاس علیحدہ علیحدہ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور چھوڑ آئے اپنے پیچھے جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے حق میں اللہ کے شریک ہیں. بے شک کٹ گئے آپس میں اور کھو گیا تم سے جو تم غلط دعویٰ کرتے تھے. ہائے ہائے، ترجمہ ہی کافی ہے. جیسے ہم نے تمہیں اکیلے بھیجا تھا واپس بھی اکیلے ہی بلائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے ہی واپس آؤ گے. تو مولا اتنی محنت کر کے کوٹھیاں گاڑیاں بنگلے پیسے بینک بیلنس، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، سارا پیچھے چھوڑ کے آنا پڑے گا. نہیں آنے دوں گا قبر میں، نہیں آنے دوں گا قبر میں. اے پتر تیاں گوٹھیاں بنگلے گاڑیاں پیسے بینک بیلنس پلاٹ سب چھوڑ کر آنا پڑے گا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، یہ ساتھ جا سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے بتاؤں طریقہ کیا ہے؟ حدیث سنو. حضور پاک کہیں گھر سے نکلے تو تشریف لے کر گئے تو پیچھے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے کیا خیال آیا دل میں، وہ بکری ذبح کر کے کہا صدقہ کرتے ہیں. آج بکری ذبح کی تو صدقہ کی کیا؟ حضور کو ٹانگوں میں سے اگلی دونوں ٹانگوں کا گوشت پسند تھا، تو حضرت ام المؤمنین نے اگلی ایک ٹانگ بچا کر رکھ لی، باقی سب دے دی. یہ حضور کھائیں گے، بچائی بھی کسی لیے حضور کے لیے. حضور واپس تشریف لائے تو ماحول میں کچھ دیکھا، بکرا ذبح ہوتا ہے ماحول بنا ہوتا ہے، کچھ ماحول دیکھا تو یہ کیا بھائی عائشہ؟ کہنے کہ حضور آپ کے جانے کے بعد ہم نے بکری ذبح کی. کہا پھر کیا کیا؟ کہا حضور ساری دے دی، ایک ٹانگ بچا لی. حضور نے کہا جو دے دی ہے وہی بچی ہے، ایک ٹانگ ہی تو نہیں بچی ہے. جو ادھر کھا لیا وہ نہیں بچا، جو اس کے لیے دے دیا وہ بچ گیا ہے. اصل میں کہ تمہارے بنگلے کوٹھیاں گاڑیاں پیسے یہ ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پیسے حضور کے دین کے لیے کام آ جائیں، حضور کی امت کے کام آ جائیں، حضور کی امت کے غریبوں کے کام آ جائیں، تو پھر تو واقعی یہ بچ کے ورنہ یہ ادھر ہی رہ جانے والے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفكون. بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر پیدا فرمانے والا ہے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. یہ ہے تمہارا اللہ، پس کہاں تم الٹے پھر رہے ہو. یہ بڑے مشہور الفاظ ہیں. آئندہ مسلسل اللہ کی نعمتوں کا اور قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کی دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں مسلسل. بس یہاں رک کر کے ایک آدھ جملہ ہم سیکھیں گے. اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کیا اس کی شان ہے. یعنی انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، تو وہ قادر ہے انڈے سے مرغی نکال دیتا ہے. اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی مرغی سے دوبارہ پھر انڈا بنا دیتا ہے، انڈوں سے مرغیاں، مرغیوں سے انڈے. ایک تو یہ اس کی تفسیر ہے. اس جملے کی بہت ساری تفسیر ہیں. مثلا زندہ اور مردہ یہ قرآن کے لفظ ہیں، زندہ سے مردہ، مردہ کو زندہ. اس کے ایک اور تفسیر یہ ہے، اللہ عالم کے گھر جاہل پیدا کر دیتا ہے، جاہل کے گھر عالم پیدا کر دیتا ہے. نیکوں کے گھر بد پیدا کر دیتا ہے، بدوں کے گھر نیک پیدا کر دیتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہو نبیوں کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان قبول نہ کر سکا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری تفسیریں اس جملے کی تفسیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صبحوں کو پھاڑ کر پیدا کرنے والا اور بنایا اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ. یہ علم و حکمت والے کی زبردست تقدیر ہے. اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو میری جان آرام ہی کیا کرو، راتوں کو شرارتیں نہ کیا کرو. 2 بجے تک کیا کرتے ہو، 1:30 بجے تک کیا کرتے ہو. قرآن پاک کا بیان سنو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. کام دن کو کیا کرو اور آرام رات کو کیا کرو. یہ ہے قانون خداوندی. جو اس کے خلاف کرتے ہو ان کا وہ کمایا ہوا رزق حرام نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے قانون سے مزاحم ہو رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو لوگ راتوں کو کام کرتے ہیں تو ان کی نمازیں گئی، فجر گئی، لیٹ اٹھیں گے. جب لیٹ اٹھیں گے تو آدھا دن ضائع ہو گیا. آدھا دن ضائع ہوا تو انہیں کیا کرنا ہے؟ ان کی روٹین کچھ ایسی غلط ہو جاتی ہے کہ زندگی کا آدھا حصہ تو ویسے ضائع کر دیتے ہیں.
تو اس لیے اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے نا اس کو اسی مقصد میں استعمال کرو تو یہ اچھی بات ہے. گندم کھانے کے لیے بنائے, کھانے کا کام لو, اس سے پانی پینے کے لیے ہے تو پینے ہی کا کام لو, راتیں آرام کرنے کے لیے ہیں, بہت مار کا ہو تو بندگی کرنے کے لیے ہے. میں نے پہلے کہا حرام نہیں ہے راتوں کو کام کرنا, لیکن تمہاری نظام زندگی ڈسٹرب ہو جائے گا. میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا, کمائیاں نہیں کر سکتے, روحانیت کی کمائیاں ختم ہو جائیں گی. جس ٹائم وہ سونے جاتے ہیں وہ ٹائم کمائی کا ٹائم ہوتا ہے. 2-2:30 بجے جناب علی وہ سونے کے لیے گئے, 1:30-2 بجے سونے کے لیے گئے, تو حضور نے فرمایا یہی تو ٹائم کمائی کا ٹائم ہے. تھوڑا کچھ سو چکے ہوتے تو اب اٹھتے, اور جو پہلے جو جاگے ہو تو اب جاگتے, اب اللہ کے حضور دعا کرتے, اللہ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہو چکا ہے. اپنی شان کے مطابق متشابہات میں سے ہے, اللہ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہو چکا ہے. آوازیں مار رہا ہے, مانگنے والا ہے کوئی تو وہ سون چل رہا ہے, سوال کرنے والا ہے کوئی, اب بستر کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے خشکی اور دریاؤں کے اندھیروں میں تمہارے راہ چلنے کے لیے ستاروں کو بنا دیا. ہم نے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے, پھر ایک جائے قیام اور ایک رخصت ہو کر جانے کا محل بنایا. بے شک تفصیل سے بیان کر دی ہم نے آیتیں ان کے لیے جو سمجھیں. مستودع کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کیا ہے, میں وہ ذرا آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے. وہ ترجموں کے اندر تفسیروں کے مختلف پہلو ڈالے جاتے ہیں. یہ ترجمہ کرنا آسان تو نہیں ہے, میں ترجمہ تو نہیں کر سکتا, وہ اتنی ساری تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں, پھر جا کر ایک جملے کا ترجمہ ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر کا پہلو ترجمے کے اندر اختیار کیا ہے وہ ذرا سننے والا ہے. میں آپ کو وہ بتانا چاہتا تھا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں کہیں تو ٹھہرنا ہے اور کہیں تمہیں امانت رہنا ہے. بہت بڑا عقیدہ اس میں کہہ دیا, کہیں تمہیں امانت رہنا ہے. کون سا عقیدہ کہہ دیا؟ دنیا میں تمہیں ٹھہرنا ہے, دنیا میں ٹھہرنے کے بعد جب قبروں میں جاؤ گے تو وہاں تمہیں بطور امانت رہنا ہے. کوئی تمہیں پھر واپس بلانے والا ہے, کوئی تمہیں پھر واپس بلانے والا ہے. قبروں ہی میں نہیں رہ جاؤ گے, کوئی تمہیں پھر اپنے پاس واپس بلانے والا ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے, اور ایک اور تفسیر بھی ہے, کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے کہیں تمہیں امانت رہنا ہے. دیکھو ہم جو ہے نا, ہم انسان لوگ, تفسیر کا پہلو نمبر 2 بیان کروں, ہم 2 وجودوں کے ملنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں یوں بنایا تو ہمارے وجود کا کچھ حصہ ابا کی طرف سے شفٹ ہوتا ہے, اور نطفہ باپ کی پشت سے شفٹ ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کا بیان ہے. تو ماں کے پیٹ میں پھر وہ نطفہ ایک لمبے زمانے تک رہتا ہے. تو رب کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا, بنایا تمہیں اللہ نے ہے, پر کہیں تمہیں بطور امانت رہنا ہے, یعنی ابا کی پشت میں وہ امانت شفٹ کر دے گا, پھر کہیں تمہیں کافی دیر رہنا ہے. یعنی وہ ماں کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. یہ انسانی تخلیقی مراحل کی طرف بھی اس جملے سے اشارہ لیا جا سکتا ہے. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور وہی ہے جس نے بلندیوں سے پانی برسایا, پھر پیدا کیے اس سے ہم نے ہر قسم کے پودے, پھر اس سے سبزہ نکالا جس سے ایسے دانے نکالتے ہیں جو باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں, اور کھجور کے گھابے سے لٹکتے ہوئے گچھے, اور انگور کے باغات, اور زیتون اور انار کے, کسی بات میں ایک جیسے اور کسی میں جدا جدا. تم لوگ دیکھو اس کے پھل کو جب پھلے اور اس کے پکنے میں غور کرو, بے شک اس میں ماننے والوں کے لیے ایمان ساز نشانیاں ہیں. غور تو کرنا پڑے گا, سارا غور تو نہیں کرتے. میں دن کو صرف اس بات پر دیکھتا رہا, سب سے آسان انار کی پیکنگ بڑی مشکل ہے, وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ سب سے زیادہ آسان پیکنگ سٹے کی ہے, جس کے حوالہ سب سے پہلے سٹے کی پیکنگ. گندم کا سٹا, دانے کے اوپر کیسے دانا جڑا ہوا ہے, دانے کے اوپر. میں دن کو سوچتا رہا کہ اے میرے اللہ, ہم قادر نہیں ہیں اس بات پر کہ اگر تیری پیکنگ کو کھول کر دانے ایک بار نکال لیں, دوبارہ ایسی پیکنگ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہم دوبارہ اس طرح کی پیکنگ نہیں کر سکتے ہیں. تو رب کائنات ہے, غور و فکر کرو. پھر انار کی پیکنگ, سبحان اللہ, وہ کیا بات ہے یار, انار کی پیکنگ کی کیا بات ہے. پانی کیسے اللہ نے سیو کر دیا, اور کیا اس کے رنگ ہے, کیا اس کی تاثیر ہے, کیا ٹیسٹ ہے اس کا, مزیدار کہانی.
میں پھر سوچتا ہوں تو الفاظ جواب دے جاتے ہیں کہ انار کی پیکنگ کو میں کیسے تعبیر کروں, مجھے وہ الفاظ نہیں آتے کہ میں کیسے اسے تعبیر کروں. میں اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا, اگر ہے کوئی تو مصطفیٰ کا سچا خدا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ انہیں اسی نے پیدا فرمایا, اور جہالت سے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑ لیں. پاک ہے وہ ان باتوں سے برتر ہے. جنوں کو بھی خدا مانا گیا. کسی زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جنات کو بھی خدا کا شریک ٹھہرایا گیا, ان کے سامنے بھی عبادت کی جاتی رہی ہے. یہ جملہ جو میں نے بولا ہے نا, اس کو سنبھالنا. 8ویں سپارے میں جاؤں گا تو میں نے وقت سے پہلے آپ کا ذہن تیار کیا ہے, ایک کہانی ہم نے وہاں جا کر جاننی ہے, تفسیر جاننی ہے. جنوں کی بھی عبادت کی جاتی رہی ہے کسی زمانے میں. قرآن پاک کہتا ہے بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. آسمانوں اور زمینوں کا ایجاد کرنے والا ہے, اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں, اور وہ ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے, اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ کی بیوی نہیں, اللہ کی اولاد نہیں, یہ قرآنی کانسیپٹ ہے اور ہم مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے. اس کے بالکل اگینسٹ مشرکین مکہ کے ہاں یہ جملہ بھی تھا, اور اسے بھی قرآن پاک نے نقل کیا. مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ کی شادی ہوئی ہے, تو کہتے تھے اللہ کی شادی ہوئی ہے. اچھا بھی کہاں ہوئی ہے؟ اللہ نے کسی جننی کے ساتھ شادی کی ہے. اچھا تو پھر جننی کی شادی ہوئی تو پھر جی اللہ کی پھر اولاد بھی ہوئی. جو کون سی جی؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. شادی ہوئی جن کے ساتھ, پیدا ہو رہا فرشتہ. اندازہ کرو ان کے بیوقوفیوں کا. وہ انسانوں کے یہاں بکریاں پیدا نہیں ہوا کرتی, انسانوں کے یہاں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اگر واقعی جو جیسے تم کہہ رہے ہو شادی جننی سے ہوئی تھی تو بھی آگے جنات پیدا ہوتے نا. کہا نہیں, آگے پھر فرشتے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ کفر ہے. اس بات کو رب کائنات نے یوں ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. ان مشرکین نے تو اللہ کا نسب اور شادیاں کا نظام یہ جنوں کے ہاں ثابت کیا ہوا تھا. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. رب کائنات نے بھی کیسے رد کیا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. بولے کائنات اگر ان جنوں سے پوچھو کہ تمہیں قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, تو کوئی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کوئی حساب کتاب لیتا ہے؟ اگر واقعی یہ میرے رشتہ دار ہوتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا, میرے سسرال لگتے تھے. حالانکہ ان جنوں کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, تو سسرالیوں سے بھی کبھی کوئی جواب لیتا ہے. قرآن پاک بھی کیا خوش طبیاں اور دلچسپیاں پیدا فرماتا ہے اپنے لہجوں کے اندر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. یہ ہے تمہارا رب جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا, سو اسی کی عبادت کرو, اور وہی ہے جو ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا نگہبان ہے. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کرنے والا ہے, اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے خبردار ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں اللہ تمہیں اپنی زیارت نصیب فرمائے گا. قرآن حکیم نے کہا کوئی آنکھ اللہ کا ادراک کر نہیں سکتی. یہ دو باتیں آپ کو یوں لگا ٹکرا گئی ہیں, آئیں اس کو سمجھتے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی. قرآن نے کہا کوئی آنکھ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی. آپ کو یوں لگا کہ یوں کہا جا رہا ہے, قرآن کہتا ہے اللہ دکھے گا نہیں, اور حضور فرماتے ہیں اللہ دکھے گا. آپ کو یوں لگا کہ یوں کہا جا رہا ہے, حالانکہ یوں نہیں کہا جا رہا. لا تدرک ادراک کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو دیکھنے سے ادراک کو ادراک کہتے ہیں؟ کہا جی نہیں, ادراک ہوتا ہے کہ یوں دیکھا جائے کہ ایک ہی نظر میں اندر باہر ہر طرف سے وہ شے پوری نظر آ جائے, اسے ادراک کہتے ہیں. اندر باہر ظاہر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے وہ شے نظر آ جائے, اسے کہتے ہیں ادراک. ائمہ تفسیر نے یہ کہا تو رب کا اچھا اللہ کی شان یہ کہی کہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, وہ ادراک کر لیتا ہے لیکن کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تم دیکھو گے اللہ کو, یہ نہیں فرمایا تھا کہ چاروں طرف سے اس کا ادراک کر پاؤ گے, چاروں طرف سے دیکھ پاؤ گے. یہ بات نہیں ہے, اللہ کی چاروں طرفیں ہیں ہی نہیں ہے. اللہ کی شان ایسی عجیب و شان ہے کہ سر پھینکنا پڑتا, پتہ نہیں چلتا. ایک دن حضور نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ سجے ہیں. آپ سمجھو اس کا معنی کیا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں کیا معنی ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, یہ جملہ ہے.
ہاتھ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ خود متشابہات میں سے ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے یہ حیرت 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 سے بھی زیادہ حیرت ناک ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. لہذا کہا یہ جا رہا ہے کوئی اللہ کو یوں دیکھے کہ اس کی آنکھ میں اللہ سارا، اب مجبوری کے طور پر یہ لفظ بولنے لگا ہوں، اللہ سارا ہر طرف سے دکھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہا گیا قرآن پاک میں، ہر طرف سے، یہ مجبوری کے طور پر بولا. اللہ طرفوں سے پاک ہے. وہ سمجھانے کے لیے میں گھونگا ہوں کیا کروں، کچھ تو بولنا تھا. اللہ طرفوں سے پاک ہے. تو زیارت ہوگی لیکن یوں زیارت نہیں ہوگی کہ پھر وہی بات کہ اللہ ہر طرف سے دکھے. یوں زیارت نہیں ہوگی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن اور درخشاں نشانیاں آ گئی ہیں، تو جس نے بصیرت پکڑی تو اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر نگہبان نہیں. قرآن پاک روشن نشانیاں ہیں، جس نے لے لی اپنا بھلا کما گیا، جس نے نہیں لی ہیں تو ما انا علیکم بحفیظ. مڑی ذمہ داری تو نہیں کہ اس کو زبردستی بناوا، ذمہ داری تو نہیں ہے. ما انا علیکم بحفیظ. علماء کی ذمہ داری صرف بتانا ہے، نبیوں کی ذمہ داری صرف بتانا ہے. منوانا، زبردستی کوئی کام کروانا، یہ نہ نبیوں کی ذمہ داری تھی نہ علماء کی ذمہ داری ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ کہہ اٹھیں کہ آپ نے خوب آیتیں سکھا دیں، اور اس لیے بھی کہ ہم علم والی قوم کے لیے اس کلام کا ہر پہلو واضح کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. پیروی کریں اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ شرک کرنے والوں کی طرف سے منہ پھیر لیں. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک کا ارتکاب نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں. زبردستی اللہ نے بھی نہیں کی. رب کریم نے کہا میں چاہتا تو سارے مسلمان ہوتے، مشرک ہوتا ہی کوئی نہ، لیکن ہم نے ایسے نہیں. ہم نے نبیوں کا سلسلہ قائم کر کے دونوں راستے بتائے ہیں. اپنی مرضی سے ادھر آنا ہے تو ادھر ہو، اپنی مرضی سے ادھر آنا ہے تو ادھر آؤ. امتحان تو اس شے کا نام ہے نا. زبردستی اللہ پاک نے بھی نہیں کی ہے. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اور تم برا بھلا نہ کہو انہیں جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، یوں وہ نادانی میں اور عداوت سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے. اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کا عمل آراستہ کر دیا ہے، اس کے بعد اپنے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، تو وہ انہیں خبر دے گا جو وہ کرتے تھے. گالی دینا اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو. اتنا برا کام ہے گالی دینا، حالانکہ وہ غلط ہیں. کافر بھی جھوٹے، گندے، غلط، ان کے خدا بھی غلط، سب کچھ غلط. ان کے خداؤں کا کیا جرم؟ وہ تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم تھے، تو ان کا کیا جرم؟ جرم تو کافروں کا. تو ان کے بتوں کو بھی گالی نہ دو. گالی دینا اتنی بری بات ہے. مولا کیا ہوگا دیں گے؟ تو کہا جب تم ان کے خداؤں کو گالی دیں گے انہیں غصہ آئے گا، وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. بتاؤ یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا نا کہ مجھے گالی ملی. نوجوانوں، اوروں کی ماؤں کو گالی نہ دو، غصے میں وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا. دوسروں کے باپوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ غصے میں اگر تمہارے باپ کو گالی دے گا. گالی دینا باہر کے خطرناک ہے، پبلک کہے تو بھی خطرناک، علماء گالی دیں تو بھی خطرناک، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. اب سنو حدیث کا بیان اور میں آگے بڑھ جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب المسلم من الکبائر. فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. گالی کو اتنا آسان نہیں ہے دینا، کبیرہ گناہ کر رہا ہے. اور اس گالی جس نے کھائی اسے کیا ملے گا؟ جس نے گالی کھائی اسے کیا ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کو جب حساب چلے گا نا تو گالی دینے والے کی نمازیں اٹھا کر اللہ اسے دے دے گا جس کو گالیاں دی گئی تھیں. تو گالیاں کھا کر جواب نہ دینا، چپ کر جانا. صبر تو ہوا ہے، اوکھا بڑا ہے. کوئی گالی دے اور ہم جناب چھوڑ دیں اسے، اوکھا بڑا ہے، لیکن اس کی قیمت بڑی اچھی ہے. کل قیامت کو اس کی بندگیاں اور عبادتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، بھاری بھاری قسمیں، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ اسے ضرور مان لیں گے. فرما دیجئے نشانیاں ساری اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں اگر نشانی آ جاتی تو یہ ایمان نہ لاتے.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو گما دیں گے ایسے جیسے کہ وہ پہلے ہی ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے. اللہ کا شکر ہو گیا 7 سپارے پورے ہو گئے ہمارے آج.